نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد صلاة کے بعد گفتگو ابھی بدستور جاری ہے نمازوں کے بیان میں اور خاص طور پر نماز جمعہ کے سلسلے میں اور جمعہ کے آداب جمعہ کے دیگر احکام کے سلسلے میں. آج جو پہلی حدیث انشاءاللہ جس پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے اس تعلق سے کہ اگر جمعہ اور عید کا دن اکٹھا ہو جائے تو اس کے سلسلے میں کیا حکم ہے اور کیا احکام مرتب ہوتے ہیں اس سلسلے میں. حدیث ہے وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العید ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزیمہ. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی، پھر آپ نے جمعہ کے سلسلے میں رخصت عطا فرمائی اور آپ نے فرمایا من شاء ان یصلی فلیصلی. پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص چاہے وہ پڑھے، جو شخص پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھے. اس کو امام ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور احمد نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. دراصل حدیث بالکل صحیح نہیں ہے، لیکن اس طرح کی دیگر حدیثیں بھی ملتی ہیں جن سے مل کر یہ حدیث قابل عمل ہو جاتی ہے، اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے مفہوم کی دیگر حدیثیں دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور جس میں سے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ قد اجتمع فی یومکم ھذا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قد اجتمع فی یومکم ھذا عیدان، تمہارے اس دن کے اندر دو عیدیں اکٹھا ہو گئی. فمن شاء اجزأہ من الجمعہ، تو جو چاہے عید کی نماز پڑھ لے اور جمعہ کے تعلق سے یہ عید کافی ہو جائے گی. وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، اور یاد رکھو کہ ہم لوگ جمعہ قائم کریں گے. یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اس پر حکم لگایا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے. یہ اور بھی دیگر روایتیں ہیں جو دیگر اور کتابوں کے اندر مروی ہیں، تو سب روایتوں کو اکٹھا کر دیجئے تو اس کا مفہوم یہ قابل عمل ہو جاتا ہے اور اسی پر عمل ہو رہا ہے امت کے اندر. کیا ہے مسئلہ کہ اگر عید جمعہ کے دن پڑ جائے، کس دن پڑ جائے؟ جمعہ کے دن. بھی ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، انہی دنوں میں سے الٹ پھیر کر کے عید پڑتی ہے، تو اگر اتفاقیہ طور پر جمعہ کے دن عید پڑ جائے
تو آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ ہفتے کی عید مانی جاتی ہے کہ نہیں؟ اور عید الفطر یا عید الاضحیٰ، یہ دو عیدیں اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی ہیں خوشی منانے کے لیے۔ تو اگر ان دونوں عیدوں میں سے کوئی عید ہفتے کی عید کو اکٹھا ہو جائے، جمعہ کے دن اکٹھا ہو جائے، تو اس کے سلسلے میں حکم کیا ہے شریعت کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں اپنی امت کے لیے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ دونوں حدیثوں کو اکٹھا کر دیجئے۔ پہلی حدیث دراصل مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے، دوسری حدیث کو اس کی وضاحت کے لیے نقل کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن، جس دن جمعہ کا دن تھا اور اس دن میں عید پڑا، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا فرمائی اور پھر جمعہ کے سلسلے میں رخصت عطا فرمائی کہ خلاص ابھی تم لوگوں نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اور یہ عید کی نماز جمعہ کے لیے بھی کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا رخصت دے دی، کافی ہے، لیکن فرمایا کہ جو شخص چاہے تو وہ پھر دوبارہ پڑھ سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس نے عید پڑھ لی جمعہ کی نماز اس کے لیے ممنوع ہو گئی، نہیں، بلکہ رخصت ہے، جو چاہے جس نے پڑھ لیا عید تو اب جمعہ کے سلسلے میں اس کو اختیار ہو گیا کہ چاہے تو جمعہ پڑھے اور چاہے تو جمعہ نہ پڑھے۔ اب جمعہ نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ اس کی جگہ پر ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ دراصل آپ کو معلوم ہے کہ عید کی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ اگر عید کی نماز اور جمعہ کی نماز میں مقارنہ کیا جائے، دیکھا جائے تو صرف تکبیرات کا فرق ہے کہ نہیں؟ باقی اور کوئی فرق نہیں۔ ادھر خطبہ ہے، ادھر خطبہ ہے، ادھر قرات جہری ہے، ادھر قرات جہری ہے، ادھر نماز 2 رکعت ہے، ادھر نماز 2 رکعت ہے۔ اور پچھلے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ عیدین میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ کا اہتمام کرتے تھے، اور جمعہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے۔ ادھر بھی گیدرنگ ہے، بلکہ جمعہ سے بڑی گیدرنگ ہے عید کے اندر، اور ادھر بھی اجتماع اور گیدرنگ ہے۔ تو یہ بڑا تشابہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو اصل مقصود ہے جمعہ کے سلسلے میں، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا دین اسلام یہ اجتماعیت کی طرف دعوت دیتا ہے، ہمیں ہر چھوٹے بڑے موقع پر یہ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے کے سلسلے میں، یعنی ان کی خیر خیریت، ان کو دیکھنا، ان کے سلسلے میں اطمینان، ان کو یعنی دیکھ کر خوشی محسوس کرنا، اور اسی لیے نماز عید کو باقاعدہ پورے شہر کی ایک اگر سنت دیکھا جائے تو پورے شہر کی ایک عیدگاہ میں نماز ہونی چاہیے۔ آج کل مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، ادھر بھی ہوتی ہے، جائز ہے، ہوتی ہے کام یعنی، لیکن اصل سنت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سارے لوگ شہر کے اکٹھا نکلیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اتنے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ ایک باقاعدہ شعیرہ، ایک نہایت ہی عظیم شعیرہ ہو جاتا ہے۔ اتنی تعداد میں مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، ان کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اسلام کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں، وہ سارے مقاصد جو ہے عید کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور جمعہ کے اندر بھی، بلکہ جمعہ کا مقابلہ کیا جائے تو عید کے اندر اور زیادہ مکمل صورت اور شکل میں پائی جاتی ہیں چیزیں۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اجتماع کا جو مسئلہ تھا، خطبے کا جو مسئلہ تھا، جو فائدہ امت کو ہونے والا تھا جمعہ کے ذریعے، وہ فائدہ امت کو عید کے ذریعے ہو چکا ہے۔ تو اب جو چاہے وہ اس رخصت کو استعمال کرے، اور جمعہ کے لیے اس کو جامع مسجد میں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے گھر میں یا کہیں بھی جہاں اس کو اس وقت مناسب لگے وہ ظہر کی نماز پڑھ لے اور جمعہ میں حاضر نہ ہو۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عید کی نماز پڑھی، پھر لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو واضح کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے، ہم نے عید پڑھ لی ہے، اب جو چاہے اس کو رخصت ہے، چاہے تو جمعہ میں حاضر ہو یا حاضر نہ ہو۔ من شاء ان یصلی فلیصلی، جو چاہے نماز پڑھنا جمعہ کی وہ نماز جمعہ پڑھے۔ دوسری روایت میں جو مسئلہ ہے امام کے لیے، کیا مسئلہ ہے؟ مثال کے طور پر یہ جامع مسجد ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں اگر عید کی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، عید کی نماز ختم ہو گئی، اب اسی وقت امام کو چاہیے کہ یہ مسئلہ امت کے سامنے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ تو یعنی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی آج عید پڑھ لی ہم نے تو جمعہ کے سلسلے میں ہمارے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے، تو اس لیے اسی وقت عید کے وقت ہی امام کو یہ یعنی وضاحت کر دینی چاہیے کہ آج ہم نے یہ عید پڑھ لی، اب جو شخص چاہے وہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو، جو شخص چاہے جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو، لیکن امام کے لیے ضروری ہے، سنت کیا ہے کہ وہ آئے اور جمعہ قائم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، ہم لوگ پڑھیں گے، جمعہ قائم ہوگی، نماز جمعہ قائم ہوگی، خطبہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن لوگوں کو اختیار ہے۔ اور آپ کو بتاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے عوالی مدینہ سے، مدینہ کے باہر سے 4-4 کلومیٹر، 5-5 کلومیٹر، 10-10 کلومیٹر سے لوگ چل کر آتے تھے۔ عید کے لیے بھی یقیناً لوگ چل کر آتے تھے، یا گدھے، گھوڑے، خچر، اس طرح کی سواریاں کر کے آتے تھے، اور اس کے اندر ایک مشقت کی بات بھی تھی۔ ابھی آ کر کے انہوں نے عید کی نماز پڑھی، ابھی گھر جائیں گے، ابھی پھر دوبارہ پھر ان کو جمعہ کے لیے واپس آنا پڑے گا، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص چاہے وہ حاضر ہو، اور جس کی یعنی مرضی ہو کہ نہ حاضر ہو تو اس کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ نہ حاضر ہو، لیکن وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، ہم لوگ جمعہ پڑھیں گے۔ تو اس حدیث سے جو کہ لوگوں کو تو رخصت ہے لیکن امام کو جمعہ قائم کرنی ہے، امام کو جمعہ پڑھنا اور جو لوگ آئیں گے ان کو پڑھانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خلاص جامع مسجد صاحب خالی ہو جائیں، آج عید ہو گئی، پڑھ لی سب نے، اب کسی جامع مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا مسئلہ اور کیا ہے، واللہ عالم، میرے علم کے حد تک، یعنی جو میں نے حدیثیں آج کے اس درس میں یا پہلے بھی مطالعہ کیا کہ باقاعدہ، جیسے اب یہ جامع مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں جس میں ظہر کی نماز ہوگی لیکن جمعہ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس رخصت کو دیکھ کر لوگ جامع مسجد میں تو جمعہ کی نماز پڑھیں اور چھوٹی مسجدوں میں ظہر کی نماز کے لیے جماعت قائم کریں، واللہ عالم، میرے علم کے حد تک کوئی ایسا ثبوت، ایسی دلیل نہیں ملی کہ جو لوگ نہیں چاہتے ہیں جمعہ میں حاضر ہونا تو وہ لوگ اکٹھا ہو کر کسی مسجد میں ظہر کی نماز باجماعت ادا کریں، واللہ عالم، سمجھ گئے؟ تو ان جامع مسجد میں جمعہ قائم ہوگی لیکن غیر جامع مسجدوں کے اندر ظہر کی جماعت قائم نہیں ہوگی، ظہر کے لیے اذان نہیں ہوگی۔ جن مسجدوں میں جمعہ قائم ہوتی ہے انہی مسجدوں کے اندر جمعہ کے لیے اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، نماز جمعہ ہوگی۔ جس کو جمعہ میں حاضر نہیں ہونا ہے وہ کہیں بھی جہاں اس کو میسر ہو ظہر کی نماز پڑھے، لیکن باقاعدہ ظہر کے لیے مسجدوں کے اندر باجماعت نماز اور اذان نہیں ہوگی، واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ یعنی اگر جمعہ اور عید اکٹھا ہو جائے تو لوگوں کو رخصت ہے، امام جمعہ قائم کرے گا، لوگوں میں سے یعنی عام لوگوں میں سے جو چاہے جمعہ میں حاضر ہو، جو چاہے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لے، اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ البتہ یاد رہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی سمجھتے ہیں کہ عید تو ہو گئی، دراصل ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو ظہر نہیں پڑھتے ہیں، تو جب ہم نے عید پڑھ لی جمعہ کی ضرورت باقی نہیں رہی تو گویا کہ ظہر کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ ایک قول بھی ہے ایسا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب عید پڑھ لی تو جس کو پڑھنا ہے وہ جمعہ پڑھے، نہیں تو ظہر پڑھے، یعنی ظہر کے وقت میں دونوں نمازوں میں سے ایک نماز پڑھنا ضروری ہے۔
چاہے جمعہ پڑھے اور چاہے ظہر پڑھے. ایسا نہیں کہ دونوں کو مس کر دے کہ ہم نے تو عید پڑھ لی. جی البتہ ایک اور مسئلہ اسی کے ساتھ کہ اگر کسی بھائی کی عید کی نماز چھوٹ گئی ہے، جمعہ ہی کے دن عید پڑھی اور عید کی نماز چھوٹ گئی، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عید کی نماز قضا نہیں کی جاتی ہے، یاد رکھیں. عید کی نماز ہو گئی تو ہو گئی. ہاں دوسری مسجد میں اگر آپ کو عید کی نماز مل جاتی ہے تو اچھی بات ہے، یہاں سے نکلیں وہاں جائیں. لیکن یہ کہ خلاص ابھی ہو گیا، خطبہ ہو رہی ہے، کچھ لوگ آئے بعد میں تو چلو بھائی ہم لوگ جس طرح سے جمعہ چھوٹ جاتی ہے تو ظہر پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح چلو اب عید کی نماز 2 رکعت چھوٹ گئی، ہم لوگ اپنی جماعت بنا کر 2 رکعت عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں، جماعت کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا ہے. واللہ اعلم. تو اگر چھوٹ گئی عید کی نماز تو اس شخص کے سلسلے میں پھر ایک ہی بات ہے کہ اس کو جمعہ میں حاضر ہونا ہے، اس کو رخصت نہیں ہے. رخصت کس کے لیے ہے؟ کہ جس نے عید کی نماز پڑھی ہے، جس کو عید کی نماز جماعت کے ساتھ ملی ہے اس کو رخصت ہے. لیکن جس کو عید کی نماز نہیں ملی جماعت کے ساتھ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمعہ میں حاضر ہو. اور اللہ عالم یہی حکمت ہو سکتی ہے کہ جمعہ قائم کرنا ہے، جمعہ قائم کرنا ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ موقع اچھا ہوگا کہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے کہ عید کی نماز دراصل اس کے حکم کے سلسلے میں یا تو فرض کفایہ کہا گیا، سنت مؤکدہ کہا گیا، سنت مؤکدہ کہا گیا. ایک قول ہے فرض عین کے سلسلے میں بھی، لیکن اس قول کی طرف زیادہ تر علماء نہیں گئے ہیں. زیادہ تر علماء یا تو فرض کفایہ کی طرف گئے یا سنت مؤکدہ کی طرف گئے ہیں عید کے سلسلے میں. تو یہ آپ کے ظہر کا بدل نہیں ہو سکتی ہے. یہ خلاص گیدرنگ کا بدلہ گیدرنگ آپ نے لے لیا، خطبے کا بدلہ خطبہ لے لیا، 2 رکعت کا بدلہ 2 رکعت لے لیا. لیکن خلاص اگر یہ نہیں آتے تو پھر ظہر کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے آپ. اور اس حدیث سے یہ بات بھی یعنی ثابت ہوتی ہے کہ امام کو اس سلسلے میں خطیب کو جو عید کی نماز پڑھائے اس کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، ضرور بتانا چاہیے لوگوں کو، مسئلے کی وضاحت اس کو کرنی چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور یہ اسی وقت کرنا چاہیے، بعد میں بھی نہیں. یعنی عید کے ٹائم نہیں کیا، جمعہ کے ٹائم جمعہ کے خطبے میں کہہ رہا ہے بھائی آج عید تھی اس لیے جن لوگوں نے عید پڑھ لی ان کو جمعہ میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، آ گئے تو اچھی بات ہے. نہیں، عید کے وقت میں ابھی ہم نے عید پڑھ لی جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے ثابت کیا. ہم نے ابھی عید پڑھ لی، اسی وقت سارے لوگ اکٹھا ہیں، سارے لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کر دیا ہے. دوسری حدیث ہے نماز جمعہ کے بعد سنت پڑھنے کے سلسلے میں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 رواہ مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت سنت بھی پڑھے، 4 رکعت سنت بھی پڑھے. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. جمعہ کے سلسلے میں قبلی اور بعدی، پہلے سنت اور بعد سنت، یہی تو ہوتی ہے. جو فرض نماز ہوتی ہے فرض نماز سے پہلے سنت پڑھی جاتی ہے، بعد میں سنت پڑھی جاتی ہے. اب جن نمازوں کے سلسلے میں جو فرض نمازیں ہیں جمعہ کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا ہے. فجر سے لے کر ہم اگر شروع کرتے ہیں فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، عصر سے پہلے بعد کچھ نہیں، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، 12 رکعت سنت ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی ہیں سنت مؤکدہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر بیان فرمایا اور ان کی بڑی تاکید، بڑا اجر عظیم بیان فرمایا. جمعہ کے سلسلے میں لوگوں کے اندر یعنی بڑا عجیب سا طریقہ پایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جمعہ سے پہلے یہ سوچ کر
4 یا 6 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں کہ جس طرح ہم ظہر سے پہلے سنت موقدہ پڑھتے ہیں اسی طرح ہم کو جمعہ سے پہلے بھی سنت موقدہ پڑھنا ہے 4 رکعت. تو جمعہ سے پہلے قبلی سنت کے بارے میں یہ وضاحت اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ جس طرح ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ یا سنت راتبہ کہتے ہیں ہے، جمعہ سے پہلے اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے. اور جمعہ کو ظہر پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے. شریعت میں اس طرح کے قیاس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دو رکعت متعین ہے، 4 متعین ہے، 6 متعین ہے، جمعہ سے پہلے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ خطبے سے پہلے آنے والے کو 2 رکعت تحیۃ المسجد یہ تو پڑھنا ہے دوسری حدیث کے بموجب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ٹھیک ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے. یہ تحیۃ المسجد ہو گئی. آپ کو بیٹھنا ہے، ابھی خطیب نہیں آیا ہے، آپ پہلے آ گئے، جمعہ سے پہلے آنے کی بڑی فضیلت ہے، آ گئے، آپ کو بیٹھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے. یہ 2 رکعت تو آپ کو پڑھنا ایک طرح سے اس حدیث کے بموجب ضروری ہو گیا. ضروری مینس واجب نہیں، یاد رکھیں سنت ہی، لیکن سنت میں بڑی تاکید اور اس کے بھی مراتب ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ حسب توفیق، ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کے لیے ابھی کوئی نماز پڑھنا جب تک کہ خطیب آ نہ جائے، جب تک کہ خطیب خطبہ ختم کر کے جمعہ نہ پڑھانے لگے، یعنی نماز جمعہ، جب تک آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں کوئی نفل پڑھنے کی. نہیں، گنجائش تو اتنی ہے کہ دروازہ بالکل دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، 10 رکعت پڑھیں، جتنی آپ کی مرضی، لیکن بلا تحدید پڑھیں. اور ان رکعتوں کے پیچھے کوئی اور آپ کے ذہن میں کہ یہ ہم 4 رکعت اس لیے پڑھ رہے ہیں جس طرح ظہر سے پہلے پڑھتے اسی طرح جمعہ سے پڑھ، نہیں. اپنے دل دماغ کو بالکل جس طرح شریعت نے یہ دروازے کھول کے رکھے ہیں آپ بھی اپنے دل دماغ کو کھول کر رکھیں. یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. ابھی ہم 11:30 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے، 10:30 بجے ہم آ کر کے مسجد میں بیٹھ گئے، 10 بجے آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، سورہ کہف بھی پڑھا تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو گئی، مزید ذکر و اذکار. اب یہ ٹائم پورا کا پورا یہ فضیلت کا ٹائم ہے، یہ بڑے اجر و ثواب کا ٹائم ہے. اس لیے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا اور نماز جتنا آپ کو توفیق ہو اتنا پڑھتے رہنا. ابھی روایت آتی ہے اس طرح کے سلسلے میں ما کتبہ اور ما قدرہ کا لفظ آیا ہے کہ جتنا مقدر ہو، جتنا میسر ہو، جتنے کی اللہ آپ کو توفیق دے اتنی رکعت پڑھو، لیکن بغیر کسی تعین کے، بغیر کسی تحدید کے اور بغیر کسی اس کے پیچھے کوئی قیاس وغیرہ کے. خلاص آپ ہیں، آپ کا اللہ کا گھر. ٹھیک ہے، اپنے اللہ سے جتنی یعنی عبادت اپنے اللہ کی کرنا چاہتے ہیں وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ پہلے کا معاملہ ہے. متعین کچھ نہیں، حتیٰ کہ یہ 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی جمعہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو آپ کے مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے ہے. اس کے بعد آپ بیٹھے ہیں، آپ کو 2 4 6 جتنی اکتفا کرنا چاہتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ گئے. آپ دوسرے ذکر و اذکار میں آج مشغول رہنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی نہیں کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کھڑے ہو نماز پڑھو، نہیں. ٹھیک ہے، پڑھنا چاہتے ہیں 2 رکعت اور پڑھ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو کہنے والا نہیں 2 ہی کیوں پڑھا تم نے، 4 کیوں نہیں پڑھا. 4 پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کو کہنے والا نہیں کہ 4 کیوں پڑھ رہے، 2 ہی پڑھنا یا 6 پڑھنا، کچھ نہیں.
یعنی آپ کو شریعت کی طرف سے مکمل آزادی ہے، آپ 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھنا چاہو بیٹھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں ہمارے ہندو پاک میں ایک چیز اور، خاص طور پر جہاں پہلے خطبہ یا تقریر جس کو کہتے ہیں وہ نیچے کرتے ہیں اور بعد میں خطبہ ممبر پر چڑھ کر کرتے ہیں، تو عام طور پر یہ رواج دیکھا گیا ہے، اس کو اس لیے میں رواج کہہ رہا ہوں کہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا ہے رواج؟ بھائی لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، جس کو توفیق ہوتی ہے وہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اس وقت نہیں توفیق ہوتی ہے ویسے ہی گھپ سے بیٹھ جاتا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن جب یہ تقریر ختم ہو جاتی ہے اردو زبان والی یا اپنی زبان والی، تو باقاعدہ کبھی کبھی مقرر صاحب خود کہتے ہیں بھائی آپ لوگ سنت پڑھ لیں کی، اور کبھی نہیں کہتے ہیں تو زبان حال سے لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے، تو خود ہی جیسے ہی وہ خود بھی پڑھنے لگتے ہیں تو پوری مسجد اٹھ جاتی ہے اور اٹھ کر سنت پڑھنا 2 رکعت شروع کر دیتے، 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھتے، پھر اذان ہوتی۔ میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کے یعنی رسم و رواج کا شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ آپ اگر تقریر، اب آپ سوچیں، ہمارے وہ بھائی کم از کم غور کریں کہ جو تقریر کے دوران آتے ہیں تو شاید تقریر سننے کے لیے یا اپنی لا علمی کی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھ جاتے ہیں، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران 2 رکعت پڑھنا ضروری ہے تو کیا وہ مقرر صاحب کے تقریر کے دوران 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ تو کوئی بھی حال ہو، مسجد میں آپ آئیں تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھیں۔ اب تقریر جو ہو رہی ہے اچھی بات ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں، اگرچہ اس کی شرعی حیثیت اپنی جگہ ہے، وہ اپنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ تقریر کے دوران بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں۔ تقریر ختم ہو گئی، آپ کے اپنے دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا بھئی ابھی چلو 5 منٹ ابھی خطیب صاحب تو بھی خود بھی پڑھیں گے، ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو وصیت کرنا یا ایک رسم بنا لینا، ابھی تقریر ختم ہوگی خلاص ابھی سارے لوگ، یعنی جو پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، بغل والے کو دیکھ کر جو نہیں پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی اٹھ جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا، اسی پہ اکتفا کرنا چاہیں تو کریں، پھر 2 رکعت، پھر 4 رکعت، جب تک کہ خطیب خطبہ شروع نہیں کر دیتا ہے، پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، لیکن ایک دوسرے کو اس کے لیے زیادہ ترغیب دینے کی ضرورت، وصیت اور نصیحت کرنے کی ضرورت، یا لوگوں کو دیکھا دیکھی ایک رسم کے طور پر، رواج کے طور پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پڑھیں اپنے دل کے اندر اللہ کی عبادت کے جذبے کے تحت۔ جی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے سنت کی بات تھی۔ بعد کی بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں دیکھا، اذا صلی احدکم الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جمعہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے رکعتیں پڑھنا ہے؟ 4 رکعتیں پڑھنا ہے۔ تو کیا 4 ہی پڑھنا ہے یا کہ کچھ کمی اور زیادتی کی گنجائش ہے؟ یہ روایت اس میں 4 ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ کہاں پڑھا کرتے تھے؟ گھر کے اندر، مسجد میں نہیں، اپنے گھر کے اندر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن ان کی ایک دوسری سنت بھی ہے، وہ بھی بتاتا ہوں انشاءاللہ میں۔ تو ابھی یہ 4 کی سنت کیا ہو گئی؟ قولی، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنی امت کو یہ رہنمائی فرمائی کہ جب جمعہ پڑھو تو 4 رکعت سنت بھی پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ آپ مسجد میں کچھ نہیں پڑھتے، گھر میں جا کر 2 رکعت پڑھتے، اور عبداللہ ابن عمر بھی اپنے نبی کی اتباع میں یہی کیا کرتے تھے۔ ابھی 2 روایتیں ہو گئی نا، 2 قول ہو گیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے؟ 4 اور 2، قولی روایت 4 کی اور عملی 2 کی۔ اب کس پر عمل کرے امت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر؟ جی، یا دونوں پر؟ اسی لیے یہ چونکہ سنتوں کا اختلاف یہاں پر ہو گیا، اسی لیے ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ بعد کے ان سنتوں کے بارے میں
5 قول نکلتا ہے، 5 قول یعنی علماء نے جو بیان کیے کہ کیسے کیسے کیا کیا پڑھنا ہے۔ ایک قول تو یہی ہو گیا عملی حدیث پر، عملی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، مسجد میں کچھ نہیں پڑھنا، گھر جا کر 2 رکعت پڑھنا، جیسا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس پر عمل کرتے تھے۔ دوسرا قول نہیں، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا فرمان زیادہ قابل عمل ہے، آپ نے فرمایا 4 رکعت پڑھو، اس لیے ہم کو 4 رکعت پڑھنا ہے۔ اب اس روایت کے اندر دیکھیں، نوٹ کیجئے، اس میں جگہ ہے کہ گھر میں پڑھو یا مسجد میں پڑھو؟ کہیں نہیں۔ آپ چاہو تو 4 پورا گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، چاہو تو 4 پورا گھر میں پڑھو، چاہو تو 2 مسجد میں پڑھو اور 2 گھر میں پڑھو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پڑھنا کتنا ہے؟ 4، 2 رکعت کر کے۔ یہ دوسرا قول ہو گیا۔ تیسرا قول ہو گیا کہ یہ آپ کے اختیار میں ہے، چاہو تو 2 پڑھو اور چاہو تو 4 پڑھو، اور کبھی ایسا کر لو کبھی ویسا کر لو، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں سنتیں قابل عمل ہیں، چھوڑنا نہیں ہے، تو کبھی 2 پڑھ لو اور کبھی 4 پڑھ لو۔ یہ تیسرا قول ہو گیا۔ چوتھا قول ہے کہ اس کے درمیان ایسا کرو، تھوڑی سی تفصیل کرو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور حدیث میں موجود ہے، قولی میں۔ عمل آپ کا کیا تھا کہ مسجد میں نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر گھر میں پڑھنا ہے تو جا کر 2 رکعت پڑھو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 ہی پڑھتے تھے، 4 نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، یا تو اس پر عمل کر لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہو گیا، یا اگر آپ کو مسجد میں پڑھنا ہے تو پھر قولی حدیث پر عمل کرو، اس لیے کہ عملی کے سلسلے میں اگر آپ گھر چلے گئے تو پھر نبی کی سنت 2 ہی پڑھنے کی ہے، 4 نہیں پڑھ سکتے، اس لیے اگر آپ کو مسجد میں پڑھنا ہے تو آپ 4 پڑھ لو، قولی حدیث پر عمل کر لو۔ اور ایک 5واں قول ہے کہ 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، کتنا؟ 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کیا کہ 4 آپ نے یہاں پڑھ لیا، پھر گھر گئے تو 2 گھر بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن جو صورت 6 کی بیان کی گئی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس صورت کو بیان کیا ہے، اور وہ صورت کیا ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہوتے تھے تو صرف 2 ہی رکعت پڑھتے تھے، 4 اور 6 نہیں پڑھتے تھے، 2 پڑھتے تھے کہاں؟ اپنے گھر میں جا کر، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ لیکن جب آپ مکہ جاتے تھے، کون؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ جاتے تھے اور وہاں نماز پڑھتے تھے، نماز جمعہ، تو نماز جس جگہ پڑھتے تھے اس جگہ کو چھوڑ دیتے تھے، چھوڑ کر 2 رکعت پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، پھر اس جگہ کو بھی چھوڑ دیتے تھے، دوسری جگہ اور تھوڑا جگہ بدل لیتے تھے، پھر اس جگہ 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اب کتنی ہو گئی؟ 2 اور 4، 6۔ پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو یہ تیسری سنت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ کہ مدینہ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی جا کر 2 رکعت گھر میں پڑھنے کی، لیکن مکہ میں اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس بیان کے مطابق وہ کرتے بھی تھے، اور پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر گویا کہ یہی عمل تھا۔ تو ایک خاص کنڈیشن ہو گئی ہے کہ نہیں، کہ اگر کوئی مکہ جائے، اور یہ بات قرین قیاس بھی ہے کہ بھئی مکہ میں یہ مسجد حرام ایسی جگہ ہے جہاں پر 1 رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 رکعت کا ثواب ملتا ہے، تو وہاں بندہ یقیناً اس کے دل کے اندر یہ رغبت، یہ خواہش ہوتی ہے، بڑے زوروں پہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھ لیں، ہے کہ نہیں؟ تو پھر وہاں آپ جیسے عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں پر واللہ اعلم اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس یعنی عمل کے مطابق عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہیں کہ وہاں جمعہ کی نماز پڑھیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر 4 پڑھیں، 6 رکعت ہو جائے آپ کی، 6 لاکھ رکعت کے برابر ہو گیا آپ کا۔ تو یہ
یعنی 5 قول اور اس کی یہ صورتیں ہیں۔ اس میں سے یہاں کا سعودی عرب کا جو بڑے علماء کی کمیٹی جو ہے، لجنہ کبار العلماء یا لجنہ دائمہ للفتویٰ جو ہے، ان کا میلان کس طرف ہے؟ ان کا میلان بلکہ ان کا اختیار، انہوں نے فتوے کے لیے کون سا قول اختیار کیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو 4 پڑھیے، اگر گھر پہ جا کے پڑھتے ہیں تو 2 پڑھیے۔ اس کو یہاں کی فتویٰ کمیٹی نے اختیار کیا ہے، اور یہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار ہے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ روایت جس کا میں نے ابھی آپ کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصحیح کی ہے کہ روایت صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ اس روایت کی روشنی میں اگر ہم مکہ میں جاتے ہیں اور 4 کے یعنی کی بجائے 6 پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بإذن اللہ تعالی قابل قبول اور انشاءاللہ قابل اجر و ثواب ہوگا۔ تو پہلے کے سلسلے میں مسئلہ واضح ہے کہ جمعہ سے پہلے کتنی نماز پڑھنی چاہیے؟ کتنی پڑھنی چاہیے؟ جتنی چاہے، بلا تحدید اور بلا کسی قیاس کے، بلا کسی تشبیہ کے، ٹھیک ہے؟ آپ آگے کیوں؟ اس لیے کہ 2 روایتوں کے اندر جو میں نے بتایا کہ ثم یصلی ما کتب لہ کا لفظ آیا، کیا آیا ہے؟ یعنی جس روایت کے اندر پہلے آنے کی بات ملتی ہے کہ جس نے غسل کیا، پھر جلدی مسجد میں آیا، پھر جو ہے یعنی جتنا اللہ نے اس کو توفیق دی اتنی نماز پڑھی، پھر جب خطیب آ گیا خطبہ دینے لگا تو خطبہ سنا، پھر خطیب کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کی جمعہ سے جمعہ تک مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک اور 3 دن اس سے زیادہ مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو اسی روایت کے اندر ما کتب لہ کا، جتنا اس کے لیے میسر ہوا، جتنا اللہ نے اس کو توفیق دی، جتنا اللہ نے اس کے حق میں لکھ رکھا تھا اس کی تقدیر میں کہ اتنا بندہ پڑے گا، تو یہ انشاءاللہ کافی ہے۔ تیسری حدیث آج کے درس میں، وعن السائب ابن یزید رضی اللہ عنہ ان معاویہ قال له اذا صلیت الجمعہ فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، رواه مسلم۔ یہ روایت ہے کہ ہم کو سنت کب پڑھنی چاہیے، اور جگہ بھی بدلنے، یعنی اس سے پہلے سوال ہوا اور اس سے پہلے یعنی جہاں پر ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کو چھوڑ کر جگہ بدلتے ہیں نا، جگہ بدل کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے یعنی میرے ذہن میں پہلے کوئی دلیل نہیں تھی۔ آج جب میں نے یہ مطالعہ کیا، سبحان اللہ، یعنی اللہ رب العالمین، پڑھا ہوگا میں نے، بلوغ المرام پڑھا نہیں ہے، ضرور پڑھا ہوگا، لیکن یاد نہیں تھی ہمارے ذہن میں کہ جگہ، لیکن یہ بھی ایک دلیل بن سکتی ہے جگہ بدلنے کے سلسلے میں یہ حدیث جو ہے، لیکن ذرا بھی میرے ذہن میں بات موجود نہیں تھی۔ لیکن ایک دوسری کہ جتنی زمین کے جس حصے پر بندہ نماز پڑھتا ہے وہ زمین کا حصہ قیامت کے دن اس بندے کے حق میں گواہ ہوگی، زمین کا وہ حصہ گواہ ہوگا کہ اس بندے نے ہماری اس جگہ پر نماز پڑھی ہے۔ تو یہ بھی یعنی کہ آپ جتنی زیادہ جگہوں پر نماز پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کے لیے گواہ کھڑے ہوں گے۔ ایک کیا کہتے ہیں استیناس کی چیز یہ بھی تھی، لیکن اس سے یہ بڑی دلیل ایک طرح سے یہ حدیث مل گئی۔ سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جب تم جمعہ پڑھو فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم او تخرج، کہ جب تم جمعہ پڑھو تو اس کے بعد کوئی نماز اس وقت تک نہ پڑھو جب تک کہ تم کچھ گفتگو نہ کر لو، یا حتی تخرج، یہاں تک کہ اب علماء نے کہا اس کا معنی کہ یا تم مسجد سے نکل جاؤ یعنی گھر پر جا کر پڑھو، اور یا تو جہاں تم نے جس جگہ نماز پڑھی بالکل وہ جگہ 2 فٹ 1.5 فٹ اس جگہ سے
اٹھ جاؤ، دوسری جگہ نہ چلے جاؤ، اس جگہ سے ہٹ جاؤ. یہ اس کا مفہوم جو ہے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك. معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھی صاحب ابن یزید کو یہ حکم دے رہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے شریعت کے اندر؟ کیا ویسے ہی اپنی مرضی کے مطابق گفتگو کر سکتے ہیں؟ نہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ یعنی میں حکم جو تم کو دے رہا ہوں یہ، یا اس کام سے منع کر رہا ہوں کہ فوراً یعنی ایک فرض نماز کے ساتھ متصل دوسری نماز نہ پڑھو، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بذلك. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اللہ تو صلاۃ بصلاۃ، کہ کوئی بھی فرض نماز کسی نفل نماز کے ساتھ ملا کر نہ پڑھی جائے، بلکہ کیا ہو بیچ میں حتی نتکلم او نخرج، یہاں تک کہ ہم کوئی گفتگو کر لیں یا اس جگہ سے نکل جائیں، مسجد سے نکل جائیں، گھر میں نماز پڑھیں، یا تو اس جگہ کو چھوڑ دیں، دوسری جگہ جا کر پھر نماز پڑھیں، تاکہ یہ اشتباہ نہ ہو کہ یہ بندہ ابھی یہ فرض پڑھا اس نے، اور فرض پڑھنے کے بعد فوراً ہی کیا کر رہا ہے، یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے. سمجھ گئے؟ یعنی دونوں نمازوں کے اندر فرق ہونا چاہیے، دونوں نمازوں کے اندر علیحدگی ہونی چاہیے. فرض نماز مستقل ہو اور نفل نماز مستقل ہو، دونوں کے اندر یعنی اتصال نہیں ہو، مواصلت نہیں ہو. اب اگر اس روایت کو سامنے رکھا جائے اور ہمارے آج بہت سارے بھائی ادھر السلام علیکم، ادھر السلام علیکم، اور ادھر استغفر اللہ ہو سکتا ہے 3 بار، بڑے مشکل سے کہتے، نہیں تو ممکن ہے وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو جاتے فوراً. کیا اس حدیث کی مخالفت نہیں ہے میرے بھائی دوستو؟ اس لیے علماء نے کہا کم از کم ابھی مسئلہ یہ ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے تو جگہ بھی نہیں بدل پاتے نا، اسی جگہ کھڑے ہو کر شروع ہو جاتے. اگر جگہ بھی بدلنے کا موقع مل جائے تو آپ مشکل نہیں ہے، خلاص آپ نے یہاں اکیلے مسجد خالی ہے، پڑھی نماز اس جگہ السلام علیکم السلام علیکم، اس جگہ سے اٹھ گئے جا کر دوسرے ستون کے پاس آپ پڑھنے لگے تو بھی گنجائش ہے، چلو ٹھیک ہے. لیکن یہاں جگہ بھی نہیں ہوتی نکل کر جگہ بدلنے کی، اور پھر آپ کچھ دیر بیٹھ کر سکون سے یہاں حتی نتکلم او نخرج. کلام کے اندر علماء نے کہا کلام ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے ساتھی سے کوئی گفتگو کریں. کلام کا مطلب کوئی بھی کلام، جیسے السلام علیکم السلام علیکم، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے کہا، اس کے بعد نماز کے بعد جو دعائیں ہیں اذکار، وہ آپ نے اذکار پڑھ لی، آیت الکرسی پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لیا. کیا ہوا؟ یہ سب گفتگو ہی ہے، گویا کہ آپ دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے، لیکن یہ بھی کلام کے اندر آ جاتا ہے، جو وہ کلام جو نماز کے بعد کرتے ہیں، اور کلام کے بعد پھر سنت پڑھنا آپ کے لیے یعنی روا ہو جاتا، تو اس میں پھر کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جو لوگ بلا کسی فاصلے کے ادھر السلام علیکم ادھر کھڑے ہو کر پھر جگہ بھی نہیں بدلتے، دعائیں بھی نہیں پڑھتے، اور اٹھ کر سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس چیز سے بچنا چاہیے. کم از کم آپ مناسب، چلو بہت لمبی اذکار نہیں کر سکتے تو مناسب جو ضروری اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پر مداومت اور ہمیشگی برتتے تھے، یعنی ہمیشہ ان دعاؤں کو پڑھتے تھے، تو ان دعاؤں کو تو پڑھیں. جیسے آیت الکرسی کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے میرے بھائی دوستو. ہم یہ نہیں کہتے کہ واجب ہے، خلاص آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز میں کمی واقع ہو گئی، نہیں. لیکن جو فضیلت اس آیت الکرسی کی ہے نماز کے بعد پڑھنے کی، یقین مانیں ہماری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی زندگی کا خلاصہ اس کے اندر موجود ہے. جنت ہی کے لیے تو ہمارے دنیا کے اندر، اور جنت ہی کی خوشخبری ہے اس آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے. تو کیا ہمیں اس کی حرص نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً کرنی چاہیے، یقیناً کرنی چاہیے. تو یہ دعائیں ہیں، اور یہ گویا کہ فرض نمازوں کے بعد سنت پڑھنے کا سبھی، چاہے وہ اب یہاں نماز جمعہ کی بات ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صاحب ابن یزید کو نماز جمعہ کے سلسلے میں تنبیہ کی، لیکن پھر بعد میں جو حدیث جس دلیل پر بنیاد رکھا انہوں نے، تو اس بنیاد کے اندر یہ نہیں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد صرف ایسا ہونا چاہیے، باقی فرض نمازوں کے بعد فوراً اٹھ کر پڑھ سکتے نہیں. اس لیے کہ فرمایا امرنا بذلک اللہ تو صلاۃ بصلاۃ،
کوئی بھی فرض نماز نفل نماز کے ساتھ ملا کر نہیں پڑھی جانی چاہیے. تو کوئی بھی، چاہے ہماری 5 وقتہ نمازیں ہوں اور چاہے جمعہ کی نماز ہو، کوئی بھی نماز فرض نماز کے بعد ہم کو سنت ملا کر نہیں پڑھنی چاہیے. اور گھر میں میرے بھائی اور دوستو، گھر میں یعنی اگر حتی نخرج کو اگر ہم مسجد سے نکلنے پر محمول کرتے ہیں تو یہی زیادہ یعنی بہتر اور افضل مفہوم ہوگا اس کا، کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں. گھر میں نماز پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں. اگر ہم کچھ گنائیں، گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ کو حاصل ہوتی ہے. دوسرے، گھر میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کی برکت آپ کے گھر میں ہوتی ہے. ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس سے آپ کے گھر کے اندر برکت آتی ہے، روشنی آتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے گھر کے بچے، خواتین، یعنی جب آپ گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ آپ یقین کریں، اگر آپ کا یعنی 2 سال کا 3 سال کا بچہ ہے، یہ کیا ہے، والدین جو ہے اپنے بچوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہوتے ہیں، سب سے بڑا نمونہ ہوتے ہیں. اور ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سلسلے میں ان کے جو جذبات ہوتے ہیں، آپ یاد رکھیں، یعنی باپ اور ماں اس چھوٹے بچے کی نظر میں سب سے بڑی شخصیت ہوتے. وہ اس وقت نہیں جانتا میرا اللہ کون ہے، میرا رسول کون ہے، سب کچھ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ اپنے ماں باپ کو دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، اپنے ماں باپ کو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر سمجھتا ہے، اپنے ماں باپ کو دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ اور انجینئر سمجھتا ہے. سب کچھ اس کے نزدیک وہی ہے اور کچھ نہیں. جتنے سوال اس کو کرنے ہوتے کس سے کرتا؟ ماں باپ سے کرتا. چاہے وہ سائنس کا سوال، جو بھی سوال اس کے ذہن میں آ گیا، یہ لائٹ کیوں جلتی ہے، خلاص آپ اس کو جواب دیجیے. سمجھ گئے؟ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کے سامنے اس کے دیگر سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور پھر اس کے سامنے یہ عملی نمونہ پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بچے یہ پاپا کیوں اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دن پوچھ بھی لے ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں. اس وقت آپ کا رول شروع ہوتا ہے، اس وقت آپ کا کردار شروع ہوتا ہے کہ بیٹا ایک اللہ ہے جو عظیم ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، یہ ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جب میرے ابا جی عبادت کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی کرنا چاہیے. اس کا مطلب یعنی ابا جی کی بڑی عظمت ہے اس کے نظر میں. جب ابا جی کی نظر میں کسی کی عظمت ہے تو یقیناً اس بچے کی نظر میں اس کی عظمت بیٹھے گی. اور یہی ہے تربیت، یہی ہے تربیت. تو یہ بھی ایک فائدہ ہے. دوسرے کیا ہے، بچے آپ کی نماز سے نماز کا طریقہ بھی سیکھیں گے. یہ ہمارے شیخ تھے بمبئی کے شیخ جعفر صاحب، وہ اپنے کسی ساتھی کے بارے میں بتاتے تھے، یمنی ساتھی تھا ان کا یا کہاں کا، بولتے تھے وہ اپنی بیوی کو کہتے تھے فجر کی سنت جب پڑھتے یا تہجد وغیرہ جب پڑھتے اس سے پہلے، تو یعنی بچے کی عمر انہوں نے بہت چھوٹی عمر بتائی، یعنی 6 مہینے کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ، اپنی بیوی سے بولتے تھے میں جب نماز پڑھوں تو میرے بچے کو لا کے میرے پاس بٹھا دیا. ارے یہ 1 سال کا بچہ، 2 سال کا بچہ آپ کے پاس بیٹھ کے کیا کرے گا؟ نہیں کچھ نہیں کرے گا، مجھے دیکھے گا، بس مجھے دیکھے گا. تو یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے یہ تصویر اس کے دماغ میں بیٹھے گی اور پھر ایک دن جس دن وہ کرنے کے لائق ہوگا تو پھر وہ یہی کام کرے گا. یعنی یہ بھی، لیکن یہ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا نماز کے سلسلے میں، مسجد میں بچوں کو لانے کے سلسلے میں، تو بولے 7 سال سے پہلے نہیں لانا چاہیے. 7 سال سے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے. کیوں؟ لوگ لاتے ہیں اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. دوسرے مسلیوں کو تشویش ہوتی ہے کہ نہیں. وہ ابھی بچہ ہے 4 سال کا 5 سال کا، اس کو نہیں معلوم زیادہ. میں کبھی کبھی بچے کو لے کے جاتا ہوں تو 1 بار 2 بار لے کے گیا تو بہت آرام سے میں اس کے بعد جب لے کے جاتا ہوں تو کودنا شروع کر دیتا ہے، تو میں نہیں لے کے جاتا ہوں. سمجھیے. لیکن 7 سال کے بعد بچہ ممیز ہو جاتا ہے، اس کو تمیز ہو جاتی ہے کہ ارے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم کو بھی دوسرے کام نہیں کرنا چاہیے، ہم کو بھی ان لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے یعنی دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال سے پہلے بچوں کو نماز پڑھنے کے حکم دینے کا حکم نہیں دیا. فرمائے مروا اولادکم بالصلاۃ
وہم ابناء سبع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو 7 سال. تو جب یہ حکم لاگو ہونا شروع ہو جائے پھر اس کے بعد بچے کو مسجد بھی لے کر جاؤ، اپنے سامنے بھی اس کو یعنی پڑھنے کے لیے اس کو ابھارو. اس سے پہلے اگر وہ خود آ کر، جیسے آپ وضو بنا کر کھڑے ہوئے تو آپ کا بچہ بغیر وضو کے آ کے آپ کے بغل میں اگر کھڑا ہو جاتا تو اس کو جھڑکو مت، چل تو ہٹ، ابھی تو وضو نہیں اس کو پڑھنے دو. آپ کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرے گا، ٹھیک سیکھ رہا ہے، لیکن اس کو حکم نہیں بھائی چلو نماز پڑھو وضو کرو، نہیں، یہ نہیں کہنا. وہ کب؟ 7 سال کی بات. جی واللہ تعالی اعلم. وقت میں گنجائش ہے ابھی؟ 5 منٹ ہے بس. چلیے ہم 5 منٹ میں ہی کام چلا لیتے ہیں. ایک حدیث جو ہے نہیں اگتا گیا آپ لوگ، یا ایک حدیث کی گنجائش ہے انشاءاللہ گنجائش ہے. بس مختصر سی بات ہے، جو ہم بات کر چکے وہی حدیث ہے، یعنی کہ وہ جس میں جمعہ پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میں عربی بھی نہیں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے غسل کیا، کس دن؟ جمعہ کے دن، جمعہ کی بات ہے، ٹھیک ہے. ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کے لیے حاضر ہوا. فصلى ما قدر له، اس نے اتنی نمازیں پڑھی جتنا اس کے لیے مقدر ہوا. ثم انصت، پھر وہ خاموشی سے خطیب کا خطبہ سنتا رہا. حتی یفرغ الامام من خطبته، یہاں تک کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا. ثم یصلی معه، پھر امام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی. تو غفر له ما بینه وبین الجمعة الاخرى وفضل 3 ایام، رواہ مسلم. تو اس کے اور آئندہ جمعہ کے درمیان، یعنی یہ پیشگی کفارہ ہو رہا ہے گویا کہ، سمجھ گئے، اور 3 دن اور زیادہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. سمجھ گئے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کس کو نہیں چاہیے. اس لیے ہم سب کو جمعہ میں جلدی آنا چاہیے اور جتنی نمازیں پڑھنے کی اللہ کی توفیق حاصل ہو اتنی نمازیں پڑھنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے. جب آپ زیادہ پہلے آئیں گے تو ان سارے خیر کے کاموں کے لیے آپ کے پاس وقت رہے گا. آپ نماز بھی پڑھیں گے خوب انشاءاللہ، قرأت بھی یعنی تلاوت بھی کریں گے اور ذکر و اذکار بھی کریں گے. سکون سے آپ آئیں گے، کسی کی گردن نہیں پھلانگیں گے، اگلے صف میں آپ کو جگہ ملے گی، امام سے قریب رہیں گے. اور یہ ساری باتیں جو ہے حدیث میں، مختلف حدیث میں آئی ہوئی ہیں کہ یہ بندے مومن کو کرنا چاہیے. سمجھ گئے. رہی بات اس مغفرت کی جو خوشخبری دی گئی ہے یہاں پر، اس کے یعنی چاہے اس حدیث کے اندر یا جتنے بھی حدیثیں آتی ہیں جن میں گناہوں کے کفارہ بننے کی بات، یعنی نیک اعمال گناہوں کے کفارہ بنتے ہیں، ان سب میں مراد یہی ہے کہ چھوٹے گناہوں کا یہ کفارہ بنتے ہیں، اور بڑے گناہوں کے کفارے کے لیے یا بڑے گناہوں کی معافی کے لیے باقاعدہ اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبے کے جو شرائط ہیں ان شرائط کی روشنی میں توبہ کرنا ضروری ہے. اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس روایت سے غسل کرنے کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں بھولنا چاہیے. اور غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم اور اس طرح کی جو روایتیں ہیں، سب کا مقصود یہ ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا بڑا اجر ہے، بڑی تاکید ہے. بعض علماء نے کہا سنت مؤکدہ قریب من الوجوب ہے. کسی بھائی کی طرف سے درخواست ہے، ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو، ان کی والدہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، شفاء کامل عاجل عطا فرمائے. اور کوئی سوال ہو درس کے تعلق سے تو کریں. یوں ہی مسئلہ تشنا لے کر نہ جائیں، یعنی اگر کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو اس سلسلے میں پیاس محسوس ہو رہی ہے کہ کچھ اور وضاحت ہونی چاہیے، تو اس کو اسی طرح لے کر نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوال انسان کا ذہن بڑا خراب ہوتا ہے. یہ سوال آپ کے ذہن میں جب باقی رہے گا تو یہ کئی اور سوال بھی اس کے پیچھے پیدا کر سکتا ہے. سمجھ گئے.
اس لیے تسلی کر کے اٹھا کریں مسائل کے سلسلے میں۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ مسئلے کو ٹھیک سے سمجھیں گے تو اپنے پیچھے کسی کو سمجھا سکیں گے، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے خاندان میں، رشتہ دار میں، اور یہی مقصد ہے اس طرح کے دروس اور تعلیم کے حلقوں کا، سمجھیے؟ تو اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو عید کی نماز کے بعد مطلب جی ایک سیکنڈ یہ کر رہے ہیں آپ جی۔ عید کی نماز کے بعد اگر کوئی جماعت کیسا ہے؟ عید کی نماز کی جماعت جی۔ نہیں، یہ سنت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اللہ اعلم۔ جی اگر عید کی نماز چھوٹ گئی ہے، جمعہ بھی نہ ہو تو اس کا کچھ ظہر پڑھے گا۔ جمعہ بھی نہ ہو کا مطلب کیوں نہیں ہو؟ جمعے کے دن عید نہ ہو، ہاں، مثلا اور عید چھوٹ گئی، عید کی نماز چھوٹ گئی، ہاں ہاں، تو پھر اس ٹائم کیا کرنا؟ کچھ نہیں، وہ اگر کسی اور مسجد میں عید کی نماز پا سکتا ہے تو پائے گا، نہیں تو پھر خلاص وہ اس اجر سے محروم ہو گیا اپنی سستی کوتاہی کی وجہ سے، واللہ تعالی اعلم۔ یہ مطلب جس دن اگر عید جمعہ کے دن آ جائے تو مطلب یہ حدیث کو کس طرح پورا کرے گا کہ وہ مطلب جمعہ پڑھ سکتا ہے یا ظہر بھی پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، دونوں نہیں پڑھ سکتا۔ مطلب اگر عید اس نے پڑھ لی تو اب اس کے سامنے دو آپشن ہے، چاہے تو ظہر پڑھے چاہے تو جمعہ پڑھے، دونوں میں سے ایک۔ تو اس کو پورا کس طرح کرے گا؟ اگر مطلب کہ مسجد میں تو جمعہ ہی ہوگی، ہاں، مسجد میں آئے گا تو پھر مسجد میں جب آ گیا تو جمعہ پڑھے گا، خلاص جی۔ اگر نہیں اس کو جمعہ نہیں پڑھنا ہے تو اپنے گھر میں وہ ظہر پڑھ لے گا، اس طرح۔ سر عید کے دن اگر سفر میں ہوا ہاں رات میں نکل گیا جی جی، اور فجر کے بعد بھی سفر میں ہو تو عید کی نماز مس ہو گئی اس کی، کوئی مشکل نہیں مشکل مطلب اکیلا نہیں پڑھ لاہور پڑھ نہیں، اکیلا جمعہ نہیں پڑھ سکتا تو عید کیسے پڑھ سکتا؟ کہ پلین میں 4 لوگ مل کے پڑھ نہ سکتے؟ واللہ اعلم، پلین میں بھی عید کی نماز تو نہیں پڑھنی چاہیے۔ جمعہ کے بارے میں ہو سکتا ہے کچھ مسئلہ ہو کہ چلیے 10-15 لوگ اکٹھا ہو گئے اور جو ہے جہاز کا عملہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، ایک آدمی خطیب بن جاتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے، تو کچھ گنجائش ہے، لیکن مسافر کے اوپر جمعہ ہے بھی نہیں، ایکچولی مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ عید بھی نہیں، عید بھی نہیں جی۔ عورتوں کے لیے اگر عورتیں حاضر ہونا چاہتی ہیں جمعہ میں تو یقیناً ان کا حق ہے، ان کو کوئی منع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی لوگوں کو اللہ کے مسجدوں سے آنے سے نہ روکو جی۔ لیکن گھر میں نماز پڑھنا یقیناً زیادہ افضل ہے۔ البتہ عید کے سلسلے میں معاملہ الگ ہے، عید کے سلسلے میں عورتوں کو بھی نکالنا بہت ہی تاکیدی حکم ہے، حتیٰ کہ وہ عورتیں جو نماز کے لائق نہیں ہوتی ہیں، جو پیریڈ میں ہوتی ہیں، ان خواتین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کی تاکید کی کہ وہ مسلمانوں کے اس گیدرنگ میں نکلیں گی، ان کی دعاؤں میں شریک ہوں گی، نماز میں شریک نہیں ہوں گی، لیکن اس خوشی میں اور اس اجتماع میں، اس اجتماعی دعا میں وہ شریک ہوں گے۔ حتیٰ کہ یعنی کسی خاتون کی طرف سے کہا گیا کہ ہم میں سے کوئی بہن ہوتی ہے کہ جس کے پاس اوڑھنے کے لیے دوپٹہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے بے پردہ جائے گی؟ تو فرمایا نہیں، اس کی دوسری بہن جس کے پاس دوپٹے میں گنجائش ہو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر دونوں ساتھ ساتھ جائیں۔ اتنی تاکید ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے جی۔ صاحب وہ جو فرض اور سنت میں فرق کرنا ہے وہ خواتین جگہ بدل، ہاں خواتین ہیں نا، سلام پھیرا انہوں نے اسی وقت کھڑے ہو کے فوراً نہیں، چاہے جگہ اگر بدلنا چاہ رہی ہیں، مصلی ادھر سے ادھر کرنا چاہ رہی ہیں، یا اگر فرش بچھی ہوئی ہے، مفروش ہے تو مشکل نہیں ادھر سے ادھر نماز پڑھ لیں، لیکن اگر وہ نہیں تو خیر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر دعائیں کریں، اذکار کریں، یہ بھی فصل ہے، یہ بھی گیپ ہے۔ سنت میں بھی واللہ عالم، سنت میں اتنا زیادہ تو یعنی کچھ حدیث میں نے نہیں پڑھی، لیکن اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے اس حدیث کو جو آخر میں بیان کیا گیا کہ وہ سنت میں بھی جگہ انہوں نے تبدیل کی، تو بدل سکتے ہیں کوئی اگر، اور دوسری یہ خواہش کہ بھئی اس زمین پہ ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ کے ہماری گواہ بن گئی، اب اس زمین پہ بھی میں پڑھ لوں تاکہ اللہ کے ہاں گواہ بن جائے، اس پیش نظر بھی آدمی کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کرنا چاہتا تو کم از کم اتنا سلام پھیرنے کے بعد دعائیں کرے، اذکار کرے، پھر اٹھ کر دوبارہ پڑھے۔ ابھی آپ بولے 2 رکعت 6 لاکھ ہو گیا رکے کے اندر،
جی सुन्नत में भी 1 लाख एक बिल्कुल नमाज के 6 बिल्कुल इंशाल्लाह, इसलिए कि नबी सल्लम ने सुन्नत और फ़र्ज़ में कोई फ़र्क नहीं किया है। मक्के के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में और फर्ज मस्जिद में पढ़ते थे, सुन्नत घर में पढ़ते थे, जी जी तो वो फजीलत घर में ज़्यादा है या जी जी मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए उसमें मसला ये है कि अभी हम मिसाल कहाँ के लिए, मक्का की या मदीना की? चले मदीना की लेते हैं, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लम ज़्यादातर जमात की नमाज मदीना में ही पढ़े हैं आप, और वहीं पे अभी जैसे हम जाते हैं, ठीक है ना, हम जाते हैं अगर, या जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनकी भी मिसाल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं। फ़र्ज़ नमाज उन्होंने पढ़ी, ठीक है ना, फ़र्ज़ नमाज पढ़ी, फ़र्ज़ नमाज का एक नमाज का 1000 उनको मिला, ठीक है। अब उसके बाद उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो सुन्नत जो है उसी वक्त उसी मस्जिद में पढ़ें, यानी थोड़ा गैप करके, जैसा कि इन हदीसों में हुक्म है, और या तो कोई और सुन्नत मस्जिद में ना पढ़ें, घर पे जाके पढ़ें, ठीक है। अगर वो कोई सुन्नत मस्जिद में पढ़ते हैं तो उन सुन्नतों का सवाब भी उनको 1 रकत का 1000 रकत का सवाब मिलेगा, ठीक है। इस सवाब में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है भाई देखो यहाँ सुन्नत पढ़ने का सवाब तो है ज़्यादा 1000 रकत का, लेकिन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो आप नफिल नमाजें या सुन्नत नमाजें घर में पढ़ा करते थे, इसलिए अब मैंने फ़र्ज़ यहाँ पढ़ ली तो मैं सुन्नत घर में जाकर, अपने घर में जाकर, या मुसाफिर है यहाँ हम जैसे लोग हैं अपने होटल में जाकर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर उन जिस मिसाल के तौर पर ज़ोहर के बाद की 2 रकत हम लेते हैं मिसाल, यानी तो वहाँ पढ़ते तो 2000 रकत का सवाब मिलता है हमको, ठीक है ना। अब हमने वो 2000 रकत के सवाब को नज़रअंदाज कर दिया, वो इसलिए नहीं कि हमको 2000 नहीं चाहिए, वो इसलिए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने में कोई कमी नहीं, रब्बुल आलमीन आपके इस 2000 को यहाँ तर्क करके घर में पढ़ने का एवज़ 2000 से ज़्यादा अपने फजल व एहसान से दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वहाँ पढ़ेंगे तो इस पर अमल नहीं होगा। मक्का मस्जिद हराम के अंदर 1 लाख का नहीं मिलेगा, यहाँ 1000 का नहीं, ये मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ सुन्नत पर अमल करने के लिए वहाँ नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, कमरे में जाकर पढ़ते हैं, तो आप ये ना समझें कि मैं 1000 से महरूम हो गया। वो रब्बुल आलमीन के ख़जाने में कोई कमी नहीं, वो 1000 भी आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा भी सुन्नत पर अमल करने का सवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आलम। नमाज में रफ़ादैन जब करते हैं तो नियत बांधना कि छोड़ देना, मतलब रुकू के बाद में, जब रुकू के बाद, अच्छा ऐसे जी, रुकू के बाद सुन्नत है बांधना, जो नहीं बांधते हैं इंशाअल्लाह उनके लिए भी कोई मसला नहीं है जी। जुम्मे के पहले 4 रकात, जुम्मे के बाद 4 रकात, 2-2 रकात करके पढ़ना है ना, 4 रकात साथ में नहीं 2 रकात कब पहले वाला या बाद वाला तो मुतय्यन नहीं है ना, जुम्मा के पहले मुतय्यन, जुम्मे के पहले नॉर्मली जोहर की नमाज, जोहर की नमाज जी 2 रकात करके उससे जी। सगायर की जी उसके लिए जितनी भी रिवायतें हैं कि जिसमें तौबा करना ज़रूरी है, तौबा करना ज़रूरी है। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, और यानी दीगर हदीसें जहाँ पर तौबा करने की शराइत और तौबा करने की तफासिल बयान की गई हैं। तो कबाइर के सिलसिले में तौबा नसूह ज़रूरी है। हाँ ये देखिए कुछ चीज़ें ये इस्तिस्नाआत में आती हैं, और इसीलिए कहा जाता है वो एक दूसरा दरवाज़ा है कि किसी के सिलसिले में हमको बहुत ज़्यादा क़ियास आराई नहीं करना चाहिए, और हुक्म नहीं लगाना चाहिए कि फ़लाँ आदमी जहन्नमी है, फ़लाँ आदमी ऐसा है, फ़लाँ आदमी ऐसा है, इसलिए कि रब्बुल आलमीन की रहमत बड़ी वसी है, समझ गए। और रब्बुल आलमीन अखलाकियात को भी देखता है और मुआमलात को भी देखता है और सब कुछ देखता है। किसको उसका कौन सा अमल देखकर उसकी बख्शिश अल्लाह कर दे ये हमको नहीं मालूम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसमें है। शिर्क छोड़कर, इसलिए कि शिर्क के बारे में वो भी हमारा हुक्म नहीं है, अल्लाह ने ही खुद फरमाया अपने बारे में कि
جبکہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا. باقی اور گناہ جتنے بھی ہیں اللہ کسی بندے کے کسی عمل سے خوش ہو کر باقی اس کے یا اپنی رحمت سے ہی ویسے جس پہ اللہ نازل کرنا چاہے کہ اس لیے کہ اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. جی اسی سے ایک اور سوال آتا ہے جی کہ جو وہ آئے تھے ان الذین آمنوا ثم كفروا وہاں پر لن یغفر اللہ لهم کیوں آئے؟ واللہ میرے ذہن میں نہیں ہے پوری آیت کیسے ہے. ان الذین آمنوا ثم ہاں. ہاں. جن لوگوں نے ایمان لایا پھر اس کا کفر کیا. جی 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 وہ لیکن صرف اب اگر کفر پہ مر گئے ہیں وہ واللہ عالم میں یہ میرے ذہن میں نہیں ہے یہ پوری آیت اور اس کی تفسیر کیا ہے. لیکن اگر وہ کفر پہ مرے ہیں تو کفر پہ اور شرک پہ مرنے والے کو فلن یغفر اللہ. جی لیکن اگر انہوں نے یعنی توبہ کر لیا مرنے سے پہلے تو یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی مغفرت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن کفر پر جو مر گئے واضح کفر پر جو بغیر توبے کے مر گئے تو خلاص یہ بات تو پکی ہو گئی کہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت نہیں کرنے والا ہے. جی جو اگر ایک بات ہے جی 4 وقت نماز پڑھتا ہے فجر نہیں پڑھتا ہے ہاں اللہ قادر بھی نہیں پڑھتا ہے ہاں کہ مسلم ہوا ایماندار ہوا کون بولے گا اس کو؟ یہ مسلم بھی نہیں ہوا ایماندار تو بعد والا نمبر ہے. یہ پہلا والا نمبر بھی نہیں حاصل کیا اس نے اس میں بھی فیل ہو گیا. کچھ کام پہ نہیں آئے کچھ گا. کام پہ نہیں 4 وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس ہے. لیے کہ اللہ نے کہا 5 وقت پڑھنا تو ہم 4 وقت پڑھیں گے تو کیسے کام چلے گا. جی کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں فائدہ بھی نہیں کچھ ہوتا. بھی نہیں.